بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 31 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ ملک میں 2020 کے آغاز میں سامنے آنے والا مہلک کورونا وائرس اس سال کے آخری روز تک اپنے وار جاری رکھے ہوئے ہے اور ملک میں یہ وبا اپنی دوسری لہر کے دوران لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان کو عہدے سے ہٹا کر بادشاہی مسجد لاہور کے محتمم مولانا عبدالخبیر آزاد کو کمیٹی کا نیا چیئرمین مقرر کر دیا۔ آزاد جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول پار سے بھارتی فوج کی بلا اشتعال شیلنگ اور فائرنگ سے پاک فوج کا ایک جوان شہید ہو گیا۔ صنعتکاروں نے وزیراعظم عمران خان پر زور دیا ہے کہ تاجر برادری کو بلا تعطل گیس کی فراہمی کے وعدے کو مینوان پورا کرنے کو یقینی بنائیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے اموات کی تعداد 30 دسمبر کو 10,000 تک پہنچنے اور متعدد ممالک کی جانب سے دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ابتدائی یا نامکمل نتائج پر مبنی ویکسینز کی پہلی سے بکنگ کروانے کے بعد وفاقی کابینہ کی خصوصی کمیٹی نے چین کی سرکاری کمپنی سینو فارم سے ویکسین کی 11 لاکھ خوراکوں کی پہلے سے بکنگ کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شام میں ایک مسافر بس پر دہشت گرد گروہ داعش کے حملے میں 28 شامی باشندے جاں بحق ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے غربی اردن کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے متعدد فلسطینی کو زخمی اور گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی اتحادی جنگی طیاروں نے صنعا بین الاقوامی ایئرپورٹ اور صنعا شہر کے رہائشی علاقوں پر ایک بار پھر بمباری کی ہے۔ اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب کی حکومت نے پہلی بار مملکت میں موسیقی، تھیٹر، اداکاری، پرفارمنگ آرٹ، فیشن اور ادب سمیت فنون لطیفہ کے دیگر شعبہ جات کی تربیت فراہم کرنے کے لیے 2 اداروں کو باضابطہ طور پر لائسنس جاری کر دیے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف کے چیئرمین میجر جنرل محمد باقری کا کہنا ہے کہ شہید کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کی کوئی تاریخ ختم نہیں ہوتی ہے۔ مغربی ایشیا سے امریکی افواج کا انخلاء ناگزیر ہے۔ انتہا پسند مودی حکومت نے ریاست آسام میں تمام مدارس ختم کرنے کا بل منظور کر لیا ہے۔ کرگ میں مندر جلانے کے الزام میں 31 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ JUI کے ضلعی امیر سمیت 350 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اور امریکی جیل سے 30 سال بعد رہائی پانے والے اسرائیلی جاسوس کی صہیونی ریاست آمد کے موقع پر غاصب صہیونی ریاست کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اس کا استقبال کیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک میں 2020 کے آغاز میں سامنے آنے والا مہلک کورونا وائرس اس سال کے آخری روز تک اپنے وار جاری رکھے ہوئے ہے اور ملک میں یہ وبا اپنی دوسری لہر کے دوران لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ تاہم خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے فعال کیسز کم ہو رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں مزید 2475 مریض اس وائرس کا شکار ہوئے، جبکہ 58 مریض انتقال کر گئے۔ تاہم 4960 مریض ایسے تھے جو وبا سے شفا یاب بھی ہوئے۔ یوں ملک میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4,79,715 ہو گئی، جس میں سے 4,35,073 صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 10,105 تک پہنچ چکی ہے، جس کے بعد فعال کیسز 34,357 ہو گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان کو عہدے سے ہٹا کر بادشاہی مسجد لاہور کے محتمم مولانا عبدالخبیر آزاد کو کمیٹی کا نیا چیئرمین مقرر کر دیا۔ وزارت مذہبی امور سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی ہے۔
اور کمیٹی میں 19 ارکان شامل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ مولانا عبدالخبیر آزاد کو کمیٹی کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جبکہ دیگر اراکین میں ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، علامہ محمد حسین اکبر، مولانا فضل الرحیم، ڈاکٹر یاسین ظفر، مفتی اقبال چشتی، ڈاکٹر مفتی علی اصغر، مفتی فیصل احمد اور سید علی قرار نقوی شامل ہیں۔ کمیٹی میں اسپارکو، محکمہ موسمیات، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور وزارت مذہبی امور کا 20 گریڈ کا ایک نمائندہ بھی شامل ہوگا۔ واضح ہے کہ موجودہ حکومت میں چاند دیکھنے کے معاملے پر مفتی منیب الرحمان پر تنقید کی جاتی رہی ہے، بالخصوص وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کی جانب سے کئی بار ان پر تنقید کی گئی۔ مفتی منیب الرحمان نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جاری کردہ سالانہ کیلنڈر کی بھی شدید مخالفت کی تھی۔ خیال رہے کہ مفتی منیب الرحمان کو 20 سال قبل 2000 میں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی بنایا گیا تھا اور 2012 میں اس حوالے سے دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ رویت ہلال کمیٹی کے نئے چیئرمین اور بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا سید عبدالخبیر آزاد کا کہنا ہے کہ چاند دیکھنے کے لیے سائنس اور تحقیق کی مدد لی جائے گی۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی سے کوئی تصادم نہیں ہوگا اور پشاور کے مفتی پوپلزئی کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ آزاد جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول پار سے بھارتی فوج کی بلا اشتعال شیلنگ اور فائرنگ سے پاک فوج کا ایک جوان شہید ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج نے ایک مرتبہ پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے LOC پار سے کھوئی رٹا سیکٹر میں بھاری شیلنگ اور فائرنگ کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے جاری کردہ بیان کے مطابق بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا پاک فوج کے جوانوں نے مؤثر جواب دیا۔ تاہم بیان میں بتایا گیا کہ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک بہادر سپاہی 35 سالہ فضل الہی شہید ہو گیا۔ صنعتکاروں نے وزیراعظم عمران خان پر زور دیا ہے کہ تاجر برادری کو بلا تعطل گیس کی فراہمی کے وعدے کو مینوان پورا کرنے کو یقینی بنائیں۔ تاجر برادری نے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کی جانب سے ایک نیوز کانفرنس میں دیے گئے بیان کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے سندھ حکومت پر صوبے میں تقریباً 2500 سے 2600 MMCFD گیس کی پیداوار کے گمراہ کن اعداد و شمار دینے پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ جون کے اعداد و شمار کے مطابق اس صوبے میں 2025 MMCFD گیس پیدا کی گئی تھی۔ کاروباری برادری کے نمائندوں نے بتایا کہ صنعتکار ایک سنجیدہ مسئلے پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان غیر ضروری اختلافات سے الجھن کا شکار ہیں۔ دوسری جانب حکومتی عہدیداران کی جانب سے گیس کی اس قلت سے نمٹنے کے لیے کسی لائحہ عمل کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی گیس کی قلت پوری کرنے کے لیے ایک عملی منصوبہ ایران سے گیس برآمد کرنے کا تھا، جو پاکستان کی سرحد تک پہنچ کر تعطل کا شکار ہو گیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسیوں پر بیرونی طاقتوں کے دباؤ کے باعث آج تک گیس کے شعبے میں خود کفیل ہونے کا یہ خواب عملی نہیں ہو سکا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے اموات کی تعداد 30 دسمبر کو 10,000 تک پہنچنے اور متعدد ممالک کی جانب سے دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ابتدائی یا نامکمل نتائج پر مبنی ویکسینز کی پہلی سے بکنگ کروانے کے بعد وفاقی کابینہ کی خصوصی کمیٹی نے چین کی سرکاری کمپنی سینو فارم سے ویکسین کی 11 لاکھ خوراکوں کی پہلے سے بکنگ کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ اس دن کیا گیا جب سینو فارم نے اعلان کیا کہ اس کی کووڈ-19 ویکسین 79.34% مؤثر ہے۔ بعد ازاں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی جانب سے ہنگامی طور پر استعمال کی منظوری کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ منظور شدہ اور خریداری کے بعد حکومت 2021 کی پہلی سہ ماہی میں تمام فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو بلا معاوضہ کووڈ-19 ویکسین فراہم کرے گی۔ اس حوالے سے وزیر منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات اسد عمر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قیمت پر بات چیت کی جائے گی، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 2021 کی پہلی سہ ماہی کے اختتام سے پہلے ہی 11 لاکھ خوراکیں اچھی طرح سے حاصل کی جائیں گی اور فرنٹ لائن کارکنوں کو فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہر فرد کو 2 خوراکیں دی جائے گی، لہٰذا 10% ویکسین خراب ہونے کی صورت میں 5 لاکھ افراد کو یہ ویکسین دی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں 65 سال سے زیادہ عمر کے شہریوں کے لیے ویکسین کی خریداری کی جائے گی۔ شام میں ایک مسافر بس پر دہشت گرد گروہ داعش کے حملے میں 28 شامی باشندے جاں بحق ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق دیر الزور کی شاہراہ پر دہشت گرد گروہ داعش کے دہشت گردانہ کارروائی کے نتیجے میں 28 شامی باشندے جاں بحق اور 8 دیگر زخمی ہوئے۔ ابھی تک اس خبر کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ اگرچہ شام میں دہشت گردوں کا اب کسی بھی علاقے پر قبضہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس گروہ کے بعض عناصر مختلف علاقوں میں رپوش ہیں۔
اور موقع ملنے پر وہ دہشت گردانہ حملے کرتے ہیں۔ تاہم شامی فوج اپنے ملک کے مختلف علاقوں سے ان باقی ماندہ دہشت گردوں کا بھی صفایا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ 2011 میں امریکہ اور سعودی عرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے شام میں سیکورٹی بحران کو ہوا دی، تاہم شامی فوج نے ایران، استقامتی محاذ اور روس کی مدد سے خونخوار دہشت گردوں من جملہ تکفیری ٹولے داعش کو شکست دی۔ تاہم اب بھی شام کے بعض علاقوں میں امریکہ، سعودی عرب اور ترکی کے حمایت یافتہ دہشت گرد عناصر سرگرم عمل ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے غربی اردن کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے متعدد فلسطینی کو زخمی اور گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا، فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ کیا اور انہیں خوف و دہشت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ صہیونی فوجی اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن فلسطینیوں پر حملے کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت پہلی جولائی سے غرب اردن کی 30% زمینوں کو ضم کرنے کے منصوبے پر عمل کرنا چاہتی تھی، تاہم فلسطینیوں اور مختلف ممالک کا دباؤ بڑھنے کے بعد صہیونی حکومت اسے مؤخر کرنے پر مجبور ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ سمجھوتے کے اعلان کے بعد 15 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ اور صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کی موجودگی میں اس پر دستخط کیے تھے۔ سعودی اتحادی جنگی طیاروں نے صنعا بین الاقوامی ایئرپورٹ اور صنعا شہر کے رہائشی علاقوں پر ایک بار پھر بمباری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صنعا کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے علاوہ صوبہ صنعا کے مختلف علاقوں پر بمباری کی۔ ابھی تک ہونے والی بمباری سے ممکنہ طور پر جانی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ سعودی عرب نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر یمن کو جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ مارچ 2015 سے جاری اس جارحیت کے نتیجے میں 17,000 سے زائد بے گناہ یمنی شہری شہید اور 10,000 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کئی لاکھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب کی حکومت نے پہلی بار مملکت میں موسیقی، تھیٹر، اداکاری، پرفارمنگ آرٹ، فیشن اور ادب سمیت فنون لطیفہ کے دیگر شعبہ جات کی تربیت فراہم کرنے کے لیے 2 اداروں کو باضابطہ طور پر لائسنس جاری کر دیے ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب میں کئی لوگ سالوں سے گلوکاری، اداکاری، فیشن اور پرفارمنگ آرٹ میں فن کا مظاہرہ کرتے آ رہے ہیں، تاہم چند سال قبل ہی انہیں حکومتی سطح پر باضابطہ طور پر اس کام کی اجازت دی گئی ہے۔ 5 سال قبل سعودی عرب میں حکومتی سطح پر میوزک، تھیٹر، فیشن اور فنون لطیفہ کے دیگر شعبہ جات کے پروگرامات کو عوامی سطح پر منعقد کرنا نہ صرف جرم تھا بلکہ اسے معیوب بھی سمجھا جاتا تھا۔ تاہم گزشتہ 5 سال میں سعودی عرب میں نمایاں تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں اور اب وہاں پر نہ صرف اداکاری، فیشن اور گلوکاری کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بلکہ اب وہاں خواتین کو غیر محرم مرد حضرات کے ساتھ بھی ان شعبوں میں پرفارمنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی سلسلے کے تحت اب سعودی عرب کی وزارت ثقافت نے 2 مختلف اداروں کو موسیقی، تھیٹر، پرفارمنگ آرٹ، میوزک اور فیشن سمیت اسی طرح کے دیگر شعبوں کی تربیت فراہم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر لائسنس جاری کیے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف کے چیئرمین میجر جنرل محمد باقری کا کہنا ہے کہ شہید کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کی کوئی تاریخ ختم نہیں ہوتی ہے۔ مغربی ایشیا سے امریکی افواج کا انخلاء ناگزیر ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سامراجیوں کو ایک ایسے انتقام کے انتظار میں رہنا چاہیے جو سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی القدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی رضاکار فورس کے نائب کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس کے نام کے شایان شان ہو۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کا مقتدرانہ میزائل حملہ عالم اسلام کے زخم پر ایک عارضی مرہم تھا اور دشمنوں کو ان 2 شہیدوں کے قتل کے برابر انتقام کا منتظر رہنا چاہیے۔ ایران اور دیگر آزادی پسند ممالک دہشت گردوں کے جرم کا حکم دینے اور مرتکب ہونے والوں سے انتقام لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ انتہا پسند مودی حکومت نے ریاست آسام میں تمام مدارس ختم کرنے کا بل منظور کر لیا ہے۔ انتہا پسند مودی حکومت نے ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور ہندوتوا سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے ریاست آسام میں حکومتی سرپرستی میں چلنے والے تمام مدارس ختم کرنے کا بل منظور کر لیا، جس کے تحت ریاست آسام میں قائم تمام مدارس اپریل تک سکولوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔
ہندو انتہا پسند جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے بل کی منظوری دی، جبکہ کانگریس سمیت آل انڈیا ڈیموکریٹک موومنٹ نے بل کی مخالفت کی اور اسمبلی واک آؤٹ کیا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے ملک میں مسلم مخالف جذبات کو مزید تقویت ملے گی۔ بھارتی حکام کے مطابق بل پاس ہونے کے بعد ریاست آسام میں تمام مدارس سیکولر اسکول میں تبدیل ہو جائیں گے، جہاں طالب علم قرآن کی تعلیمات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ریاست آسام کے وزیر تعلیم نے ٹویٹر پر اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بل کے پاس ہونے پر خوشی ہے، جبکہ بل پاس ہونے کے بعد حکومت کے ماتحت چلنے والے تمام مدارس 1 اپریل سے باقاعدہ اسکول میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ کارگ میں مندر جلانے کے الزام میں 31 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ JUI کے ضلعی امیر سمیت 350 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع کارگ میں مندر میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے الزام میں 31 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عرفان اللہ خان کا کہنا ہے کہ مقدمے میں JUI کے ضلعی امیر سمیت 350 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ عرفان اللہ خان کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد 31 کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ DPO کا کہنا ہے کہ مقدمہ میں JUI فے کے ضلعی امیر مولانا میر ذاکیم بھی نامزد ہیں۔ مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا کہ آئین پاکستان بھی غیر مسلم آبادی اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت پر زور دیتا ہے۔ کارک میں کچھ لوگ ایک مندر کو گرانے کی سازش کر رہے ہیں، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور امریکی جیل سے 30 سال بعد رہائی پانے والے اسرائیلی جاسوس کی صہیونی ریاست آمد کے موقع پر غاصب صہیونی ریاست کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اس کا استقبال کیا۔ 1987 میں اس جاسوس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس نے جاسوسی کا اعتراف کیا تھا۔ 2015 میں پولارڈ کو مشروط آزادی ملی تھی۔ اس پر امریکہ سے باہر جانے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ تاہم اپنے آخری ایام میں ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کو یہ تحفہ دیا کہ پولارڈ پر 5 سال سے جاری سفری پابندی میں توسیع نہیں کی۔ نیتن یاہو نے تل ابیب پہنچنے پر پولارڈ اور اس کی اہلیہ کا استقبال کیا اور اس کی ویڈیو اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے جاری کی۔ صہیونی پولارڈ اور اس کی اہلیہ نے تل ابیب پہنچنے پر زمین کا بوسہ دیا۔ نیتن یاہو نے اس موقع پر پولارڈ کی اسرائیلی شہریت کا کارڈ دیا۔ پولارڈ نے 1980 کی دہائی میں نیو یارک میں اسرائیلی جنرل سے رابطہ کیا تھا اور دسیوں ہزار ڈالر کی رقم وصول کر کے اسرائیل کو خفیہ اطلاعات دینی شروع کی تھی۔ پولارڈ کی جاسوسی کے نتیجے میں اسرائیل کو جو اطلاعات ملی، ان کی بنیاد پر اس نے تیونس میں فلسطینی تنظیم PLO کے ٹھکانے پر حملہ کیا تھا، جس میں 60 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بہست تعلیمی TV چینل۔ اللہ حافظ۔